میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھتا ہوں مجھے ایک کال ابھی جی کروائیے بات. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں یا کوئی بات جی میرا ایک سوال ہے جو مجھے دونوں شیعہ اور سنی صاحبان سے پوچھنا ہے مولانا سے. آپ دونوں کے لیے شاہ جی صاحب. اور یہ ہے سبجیکٹ ہے وراثت کا. تو اچھا وراثت پہ ہم نے ضرور دیکھا ہے کہ سورہ نساء کی جو 3 آیات ہیں 11 12 اور 176 اس میں جہاں پہ بھی جنرلی لکھا جاتا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ جہاں پہ بہن بھائیوں کے حقوق کا ذکر ہے وہاں اس سے پہلے یہ مینشن ضرور ہوا ہے کہ اگر کسی انسان کی اولاد نہ ہو. اولاد کا لفظ اردو میں یوز ہوا ہے, انگلش میں جنرلی چائلڈ اور آف اسپرنگ کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسپیسیفیکیشن نہیں ہے بیٹا اور بیٹی میں, اولاد ایز سچ یوز ہوا ہے. تو مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ جنرلی جو شیعہ مولانا ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ورڈ ٹو ورڈ انٹرپریٹ کرتے ہیں اس میں, اور سنی صاحبان اس کو تھوڑا ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں حقوق ہے, لیکن وہ کوئی روایت, کوئی حدیث, کوئی سنت اس طرح کی کوئی بیان نہیں ہوتی ہے. تو یہ اگر اس پہ تھوڑا سا ذرا بتا دیں کہ کیا حقوق ہوتے ہیں, اور اگر ہیں تو کسی روایت سے اگر پلیز ایکسپلین کر. نہیں وہ اصل میں آپ کی نا پوری بات یہاں کنوے نہیں ہو رہی ہے, کلیئر نہیں ہو رہی ہے. وراثت کا ایشو ہے اور آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ جی 2 بہنیں. 2 بہنیں. تو آپ کہنا چاہ رہی ہیں کوئی انٹرفیئر کر رہا ہے آپ کی اس انہیریٹنس میں؟ مجھے صرف پوچھنا ہے کہ کیا والد صاحب کے بہن بھائیوں کا کوئی حقوق ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہے تو پھر کسی طرح کے کوئی روایت یا کوئی حدیث سے اگر اچھا مجھے آپ ایک اور بات کی جواب دے دیں. یہ جو آپ کے والد صاحب کی جائیداد ہے یہ آپ کے والد صاحب کی ہے یا ان کے والد صاحب سے آپ کے والد صاحب کو ملی ہے؟ نہیں, والد صاحب کی صرف ہمارے والد صاحب کی ہے, ان کو کسی سے نہیں ملی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اسی میں ایک اور بھی ہے کہ اگر حقوق کچھ ایسے کیا بنتے ہیں کہ اگر کسی بھی انسان کی زندگی میں ان کے بہن بھائیوں کا کوئی عمل دخل بالکل بھی نہ رہا ہو, کسی بھی قسم کا, نو رول ٹو پلے, تو کیا ان کی فوتگی کے بعد ایسا کوئی حقوق بنتا ہے ان کا یا نہیں بنتا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی ذرا روشنی ڈال دیجیے. مجھے ایک اور بات کا جواب دے دیں. یہ جو بھی آپ کے والد صاحب کے بھائی ہیں یا بہن ہیں یہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ رہتے تھے یا الگ رہتے تھے؟ الگ, بالکل الگ. بالکل الگ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اب آپ ٹی وی پہ دیکھیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بنیادی طور پر فیصل بھائی یہ میں تمام سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ یہ جو وراثت اور طلاق کے مسائل ہوتے ہیں یہ نہ تو کبھی ہم لوگ فون پہ بتاتے ہیں, نہ ٹی وی چینلز پہ ہوتے ہیں, اور نہ ہی ہمیں ہمارا جو دارالفتاء کا جو ایک بنایا ہوا نظام ہے اس میں اجازت ہوتی ہے, کیونکہ یہاں وراثت میں اگر ایک وارث کا بھی پتہ نہ ہو. اب ہم نے یہ نہیں پوچھ سکے ہم لوگ کہ کیا ان کے دادا دادی زندہ ہیں یا نہیں زندہ ہیں, کیونکہ کوئی بھی زندہ نہیں. اچھا کوئی زندہ نہیں, کیونکہ اس میں وراثت میں یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک بھی وارث جو ہے نا وہ بیان ہونے سے رہ گیا تو وہ مسئلہ بالکل غلط ہو جائے. اسی طرح طلاق کے اندر ایک ہے, لفظ ہے یا تجھے, اتنا بھی اگر فرق ہو جائے تو مسئلہ حلال اور حرام میں چلا جاتا ہے. اچھا. اس لیے طلاق کے مسائل نمبر 1 تو عام مسجد کے علماء سے, اور یہ بھی ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے, جو سرخ رومال پہن کے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے آتا ہے ہم اس کو مولانا صاحب اور مفتی صاحب سمجھ لیتے ہیں. کوئی بھی اینی آؤ, کوئی مسجد کے اندر ہمارے امام صاحب ہوتے ہیں, امامت کا ہمارے اہل سنت کے ہاں اگر وہ صحیح قرات کر سکتا ہے اور صحیح وہ نماز کے مسائل جانتا ہے تو وہ امامت کروا سکتا ہے. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ڈیپلی جو فقہی مسائل ہیں ان سے بھی وہ واقف ہو. تو اس لیے یہ جو جرنلی اس کی طرف جواب دے رہا ہوں میں, تو جرنلی جو ہمارے عام طور پر ایک مزاج بن چکا ہے کہ کوئی بھی بات ہو جا کر اپنی محلے کی مسجد کے امام صاحب سے پوچھتے ہیں, پھر وہاں سے آگے او جی یہ آپ سیدھا جو آپ کے شہر کا اچھا بڑا جامعہ ہے دارالفتاء ہے, اگر شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو وہ اہل تشیع کے پاس چلے جائیں, اور جو احناف اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں وہ حنفیوں کے پاس چلے جائیں, اور جو غیر مقلدین ہیں وہ اپنے غیر مقلد جو ان کے سینٹرز ہیں اہل حدیث حضرات ان کے پاس جو ہے نا وہ چلے جائیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. اب ہوتا یہاں کیا ہے کہ بندہ پہلے شیعہ ہوتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ شیعہ مسلک میں کوئی جو ہے نا میرے لیے رو رعایت نہیں ہے وہ سنیوں کے پاس چلا جاتا ہے,
پھر یا اہل سنت کی طرف ہوتا ہے، احناف میں ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں یار یہاں سے تو جان چھوٹنے والی نہیں، پھر وہ جا کر جناب الٹے سیدھے فتوے یا شیعہ اسکول آف تھاٹ کے لے کر آتا ہے یا غیر مقلد حضرات کے لے کر آتا ہے. یہاں سے معاشرے میں پینک پھیلتا ہے، فیملیوں کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے اور پھر یہاں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو کبھی بھی میں جواب دینے سے پہلے یہ خصوصی اپیل کروں گا کہ کبھی بھی طلاق وغیرہ کے مسائل ہوں وہ مستند عالم دین اور مفتی کے ساتھ ان کنسلٹ کریں، اس سے سوال کریں. جو آپ نے بہن کا سوال اس نے پوچھا ہے، تو یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو معاشرہ طے کرتا ہے، اخلاق طے کرتا ہے یا ہم لوگ طے کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے طے کر دی ہیں. ان میں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے طے کر دی ہے نہ ہم گھٹا سکتے ہیں نہ ہم ان میں بڑھا سکتے ہیں. تو وراثت کے مسائل میں بھی اسی طرح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمارے لیے بیان کر دی ہے ہم پابند ہیں کہ ہم اس کو اسی طرح سے فالو کریں. چاہے کوئی کسی کے ساتھ، مثلا ایک بیٹا ہے ماں باپ کے ساتھ ساری زندگی جناب وہ نہیں رہا، اس نے خدمت نہیں کی ہے. اب جب ماں باپ کا ایک بیٹا ہے کہ جو ماں باپ کو ساری زندگی سنبھالتا رہا ہے، بڑا اس نے سلوک کی ہے، اب جب ماں باپ فوت ہو جائیں گے تو وراثت میں دونوں بیٹوں کا حق برابر ہے. یہاں یہ نہیں ہوگا جی اس نے سنبھالا ہے اس کو زیادہ ملے اور اس نے نہیں سنبھالا ہے اس کو کم ملے. یہ اللہ کے مقرر کردہ فریضے اور مقرر کردہ حصے ہیں. تو جو بہن نے سوال کیا اس کے مطابق یہ بڑا واضح سا قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. پتہ نہیں آپ کیسے کہتی ہیں کہ ریفرنس نہیں دیا جاتا کہ یہاں دو جب بیٹیاں ہیں ان کا اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو یہ دو بیٹیاں ہیں ان کو 3 میں سے 2 حصے ملیں گے، باقی جو اس کی بہن ہے اس کو عصبہ مال غیر کے طور پر باقی سارا مال اس کو مل جائے گا. تو یہ کلیئر سا مسئلہ ہے، اس میں نہ جانے اچھمبے کی کیا بات ہے. بہرحال یہ ہمارے احناف کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس کے اوپر ہے. اگر آپ شیعہ اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتی ہیں تو پھر آپ شیعہ اسکول آف تھاٹ کے جو علماء ہیں، اور اگر شہیدی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے 3 حصے بنیں گے. جی اصل یہ کل مال ہے اس کے 2/3 وہ تو مل جاتے ہیں نا بیٹیوں کو، اور جو باقی ہیں وہ چلے جاتے ہیں عصبہ کی طرف. یعنی ایک جرنل قانون ہے اس کے مطابق 3 حصے ہوں گے اگر اس کا بیٹا نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے. اب اس کے لیے بہن کو ملیں گے. جی بالکل ملے گا اس کا 1 یعنی 3 حصوں میں سے، چونکہ اور بھی تو کوئی نہیں ہے. اگر اس کے بھائی ہوتے اور رشتے ادھر بھی ہو جاتا پھر ان حساب سے بھائیوں کو بھی ملتا. بھائی نہیں ہے نا اس کو، صرف بہن ہے. تو یہ بڑا کلیئر سا مسئلہ ہے. اس کو 2 حصے بیٹیوں کو ملیں گے اور اس کے بقیہ یعنی کل مال کے 2 حصے بیٹیوں میں تقسیم ہوں گے، بقیہ مال عصبہ کی طرف چلا جائے گا، اور عصبہ میں بھی چونکہ ایک بہن ہے تو اس کو سارا مال عصبہ مال غیر کی صورت میں مل جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میراث کا جو علم ہے اس کی اہمیت کو سمجھا جائے. قرآن کریم میں 4 پارے میں سورۃ النساء میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا، اور میراث کے علم کو آدھا علم اور آدھا دین قرار دیا گیا. چونکہ آپ کے معاشرے میں جو بھی ڈس بیلنس ہوتا ہے تو وہ ان مسائل میں پراپر تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. دیکھیے قرآن کریم نے بہت بہترین ضابطہ بتایا اور اس کو کیٹیگرائز کیا. ایک ہے ذوی الفروض جن کے حصے قرآن نے متعین کر دیے، ایک ہے ذوی الارحام جن کے حدیث پاک میں بھی مسائل کی طرف اشارہ ہیں جو رحم سے یعنی وہ ماں کے ساتھ یا خونی رشتے کے ساتھ منسلک ہو، اور تیسرا ہوتا ہے عصبہ. عصبہ وہ ہوتے ہیں جن کے حصے ذوی الفروض میں اور ذوی الارحام میں متعین نہ ہو تو ان کو بقیہ بچا ہوا ملتا ہے. پھر بعض صورتوں میں وارث وراثت سے محروم بھی ہو جاتا ہے، قتل کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے، بعض چیزوں کی وجہ سے عصبہ محروم ہو جاتے ہیں. یہاں پر جو مسئلہ ہے جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی ایک بیٹی ہے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، قرآن صراحت کرتا ہے اس ایک بیٹی کو آدھا ملے گا. اور اگر وہ بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں چاہے 10 ہو، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان بیٹیوں کو 2 ثلث ملیں گے. اب یہاں پر بھی چونکہ 2 بیٹیاں ہیں 1 بہن ہے تو 2 بیٹیوں کو 2 ثلث ملے اور بہن کو تیسرا حصہ مل گیا. یعنی ہم کل مال کے 3 حصے کریں گے، اس کو 9 سے ہم کریں گے، ٹوٹل مال کو 9 پر ڈیوائیڈ کریں گے. 6 حصے یعنی وہ 2 بہنوں کو مل جائیں گے اور 3 جو ہیں وہ بہن کو مل جائیں گے. اس کو کہا جاتا ہے مسئلہ. ٹھیک ہے امین شہیدی صاحب سم اپ کر دیں. آپ کی طرف بھی ایسے ہی ہے، تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. میں عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وراثت کا مسئلہ چونکہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اس میں ہوا میں بات نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے پاس پیپر پہ تمام ان متعلقین کا تذکرہ نہ ہو. بالکل. ٹھیک.
تو اس لیے اس میں بات کرتے ہوئے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. میں ابھی سوچ رہا تھا کروں نہ کروں تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے طبقات وراثت کے طبقات کا تعین کیا ہے. 3 طبقات ہیں. ان 3 طبقات میں کس کس طرح سے وراثت تقسیم ہوگی, کس کی موجودگی میں کس کو کتنا ملے گا, کون سا طبقہ نہ ہو تو پھر دوسرے کو اس کا کتنا حصہ ملے گا, اس کی ایک پوری ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اگر یہ ہماری خواہر بہن جو ہیں اپنا مسئلہ لکھ کے بتا دینا کہ میرا مسئلہ یہ ہے, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا جواب دیا جائے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا, ورنہ ہم ہوا میں کوئی بات کریں گے تو وہ مناسب نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے عائشہ, ہوپ سو آپ کو جواب مل گیا ہوگا. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.